السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ناظرین، اگر آپ اس وقت کسی ایسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اگر آپ قرضوں کے بوجھ، بیماری کے عذاب یا اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا کرشماتی عمل اور ایک حیرت انگیز سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو آپ کی مایوسی کو پل بھر میں امید میں بدل دے گا۔ آج ہم بات کریں گے اس سادہ مگر نہایت طاقتور وظیفے کی جسے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غم، ہر مشکل اور ہر گناہ کا علاج قرار دیا ہے۔ صرف 70 بار استغفار پڑھنے کا معجزہ۔ یہ واقعہ دراصل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیاوی تدبیریں ناکام ہو جائیں تو ہمیں کس در پر لوٹ کر جانا چاہیے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کسی سفر کے دوران رات ہو گئی اور وہ ایک انجان شہر میں تھے۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک مسجد میں گئے، مگر مسجد کے دربان نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا اور انہیں مسجد میں رہنے کی اجازت نہ دی۔ دربان نے دھکا دے کر انہیں مسجد سے باہر نکال دیا۔ حالانکہ وہ وقت کے ایک عظیم محدث اور فقیہ تھے، مگر وہ کسی سے اپنی پہچان نہیں کراتے تھے۔ دربان نے غصے میں انہیں زمین پر گھسیٹا اور باہر نکال دیا تو امام صاحب نے مسجد کی سیڑھیوں پر ہی لیٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ دربان نے آ کر یہاں سے بھی ہٹا دیا تو وہاں سے اٹھ کر قریب کی ایک نان بائی کی دکان کے پاس پہنچے، جہاں ایک نان بائی اپنی دکان میں روٹیاں پکا رہا تھا۔ نان بائی نے امام صاحب کو سیڑھیوں پر پریشان بیٹھے دیکھا تو فوراً اندر بلا لیا اور کہا، اے بزرگ، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آئیے رات اندر گزار لیجیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اندر بیٹھ گئے اور خاموشی سے نان بائی کے کام کو دیکھنے لگے۔ امام صاحب نے غور کیا، وہ نان بائی عجیب شخص تھا۔ وہ آٹا گوندتے ہوئے، روٹی بیلتے ہوئے یا تندور میں ڈالتے ہوئے ہر لمحہ اپنی زبان سے صرف ایک ہی چیز کا ورد کر رہا تھا، استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ امام صاحب کو بہت حیرت ہوئی اور آخر کار انہوں نے اس نان بھائی سے پوچھ لیا، میرے بھائی، میں آپ کو مسلسل ایک ہی چیز کا ورد کرتے دیکھ رہا ہوں، آپ اتنی کثرت سے استغفار کیوں کرتے ہیں؟ نان بھائی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے بزرگ، میں استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا چکا ہوں۔ دن میں ہو یا رات میں استغفار نہیں چھوڑتا، اور اللہ کی قسم، آج تک میں نے اللہ سے جو بھی دعا مانگی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوئی، میری ہر خواہش پوری ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور پوچھا، کیا تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوئی؟ کیا واقعی تمہاری ہر خواہش پوری ہوئی ہے؟ نان بھائی نے جواب دیا، جی ہاں، ہر خواہش پوری ہوئی ہے، سوائے ایک خواہش کے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ امام صاحب نے پوچھا، وہ کون سی خواہش ہے؟ نان بھائی نے نہایت معصومیت سے جواب دیا، میری دلی خواہش یہ تھی کہ میں اپنے وقت کے عظیم محدث اور فقیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کروں۔ میں نے اللہ سے یہ دعا بہت مانگی ہے، مگر یہ خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اس نان بھائی کو گلے لگا لیا اور فرمایا، اے میرے بھائی، یہ دیکھو، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ تمہاری استغفار کی برکت کا یہ عالم ہے کہ میری عظمت نے میری پہچان نہیں کرائی، بلکہ اللہ نے مجھے مسجد کے دربان کے ہاتھوں دھکے دلوا کر، شیر بدر کروا کر رات کے اس پیر تمہاری دکان پر پہنچا دیا تاکہ تمہاری وہ ایک خواہش بھی پوری ہو جائے۔ اس کرشماتی واقعے کا سبق کیا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ استغفار سے گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ رزق کی کنجی، غموں کا علاج اور ناممکن دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے گا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ہر غم سے نجات دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ آپ صرف ایک ہفتہ یہ عہد کر لیں کہ 70 بار صبح اور 70 بار شام دل کی گہرائیوں سے استغفر اللہ کا ورد کریں گے، اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی میں ایک ایک کر کے معجزے رونما ہوتے ہیں۔ اپنے گناہوں سے، اپنی کوتاہیوں سے معافی مانگیں اور یقین رکھیں آپ کا رب نہایت ہی مہربان اور دینے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استغفار کی حلاوت نصیب فرمائے اور آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کا ایمان اس سچے واقعے سے مضبوط ہوا ہے تو برائے مہربانی ایم یوٹیوب وائس کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو
ایسے ہی ایمان افروز پیغامات پہنچاتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔